یہ جو بے یقینی کی زندگی ہے یہ غلاموں سے بھی زیادہ بری اور بدتر ہے۔ یقین کامل رکھنا، اعتماد کامل رکھنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مولا قوم میری پانی مانگتی ہے، رب فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجْرَ، پتھر پر عصا ماریے۔ اب مجھے بتلائیے کہ ایک ڈنڈا لے کے ایک پتھر پر مارنے سے بھی کبھی پانی نکلا ہے؟ ایک ایسی کیفیت جو فطرتاً محال ہوتی ہے۔ آپ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجْرَ، اے موسیٰ پتھر پہ ڈنڈا مارو۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ یا اللہ کبھی پتھر پر ڈنڈا مارنے سے بھی پانی ملا ہے۔ یقین کامل ہے، وہ جانتے ہیں کہ پانی سے غرض نہیں، مجھے تو اپنے یقین سے غرض ہے۔ میرے رب نے فرما دیا ہے تو پانی مل ہی جائے گا۔ ڈنڈا مارا فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَةَ عَشَرَةَ عَيْنًا، اللہ فرماتے ہیں ڈنڈا ایک بار مارا تھا میں نے پتھر سے 12 چشمے پانی کے عطا فرمائے۔ ایک بار ڈنڈا مارا اور 12 چشمے پانی کے ملے۔ علامہ ابن عابدین کہتے ہیں یہ جو ایک ڈنڈے سے 12 چشمے ملے ہیں، حضرت موسیٰ نے تو ایک چشمہ مانگا تھا، اللہ نے فرمایا تیرا یقین بڑا پختہ ہے، یہ 11 چشمے میں تیرے یقین کی برکت سے تجھے عطا فرما رہا۔ یہ جو 11 چشمے ملے ہیں یہ تیرے یقین کامل کی برکت۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَةَ عَشَرَةَ عَيْنًا، ہر گروہ کے لیے ایک گھاٹ بن گیا، 12 چشمے نکل آئے۔ یقین کامل ہو، پختہ تیرا اعتقاد ہو، تو اپنے رب سے مانگے تو پھر تو کہے کہ یا اللہ فلاں چیز بھی عطا فرما۔ اور میرے حبیب نے فرمایا تو یقین کے ساتھ مانگ، تو جو بھی مانگے گا تیرا رب تجھے عطا فرمائے گا۔ تو یقین کامل تو رکھ۔ حضرت ہاجرہ سے جناب ابراہیم نے کہا تیاری کر لو، اللہ نے بیٹا دیا ہے، پیارا بڑا ہے، 90 سال کے بعد ملا ہے، خوبصورت اتنا ہے کہ اس کی پیشانی میں نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چمکتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اٹھایا، چند مہینوں کا بچہ لے گئے مکہ مکرمہ، کہا یہاں تم کو ٹھہرنا ہے، وہاں پانی بھی کوئی نہیں، کھانا بھی کوئی نہیں، خشک کھجور کے درخت کی تنے کے قریب بٹھا دیا، اکیلی بی بی ہے، کوئی پرسان حال نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی اس وقت موجود نہیں۔ حضرت ابراہیم چند کھجوریں دے کے، ایک مشکیزہ پانی کا دے کے، تنہا عورت کو چھوڑ کے، معصوم بچے کو چھوڑ کے پلٹنے لگے تو حضرت ہاجرہ کہنے لگی آپ ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم خاموش۔ پھر کہا کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ خاموش۔ اللہ کے نبی کی زوجہ تھی، بات سمجھ گئی، کہنے لگی ابراہیم اللہ نے حکم دیا ہے، یہ خدا کا حکم ہے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام اب بیٹا بھی ہے، چمکتا چاند ہے، عرصے کے بعد ملا ہے، یاری تیری سونا پر ازمیشاں تیریاں اگ، اے سونا پرکھیا جامدہ پہلو نال اگاں دے لگ۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں میرے رب نے حکم دیا ہے کہ تمہیں یہاں چھوڑ دوں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جملے کہہ رہے ہیں تو چہرے پہ کچھ پریشانی ہے۔ بی بی ہاجرہ کا یقین کامل، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمانے لگی ابراہیم غم نہ کرنا، فکر نہ کرنا، بڑے اطمینان کے ساتھ گھر جاؤ، میرا یقین کہتا ہے جس رب نے ہمیں اس جنگل میں ٹھہرانے کا حکم دیا ہے وہ ہماری حفاظت بھی فرمائے گا، آپ بے فکر ہو کے جائیے، کوئی غرض نہیں۔ وہ جنگل تھا، وہ صحرا تھا، وہ ایسی جگہ تھی کہ وادی غیر ذی زرع جس کو قرآن نے کہا، کوئی آتا جاتا نہ تھا، کوئی وہاں بسنے والا، ٹھہرنے والا، رکنے والا نہ تھا۔ اللہ نے فرمایا ہاجرہ تیرے یقین کامل کی برکت یہ ہے کہ تیرے اس وقت سے لے کر قیامت تک جس جگہ کے لیے لوگ تڑپیں گے وہ وہی جگہ ہے جہاں تو نے اپنے رب پہ اعتماد کیا تھا، یہ وہی جگہ ہے جہاں تو نے اپنے رب پہ یقین کامل کی، لوگ تڑپیں گے، لوگ روئیں گے، بھاگیں گے، ہر جگہ سے لوٹ لوٹ کے تیرے پاس آئیں گے۔ تو اللہ پہ بھروسہ رکھ کے بیٹے کے لیے پانی لینے دوڑی تھی، قیامت تک حاجی تیری یاد میں دوڑتے رہیں گے، اور جب غور کریں گے، سوچیں گے تو پتہ چلے گا کہ جناب حاضرہ کا یقین بڑا کامل تھا، اللہ پہ بھروسہ بڑا کامل تھا، وہ اللہ پہ بھروسہ رکھنے والی بی بی تھی۔ صبح قیامت تک اللہ نے اس عورت کی یاد کو قائم دائم فرما دیا۔ میرے عزیزو یقین کامل، اعتماد، اللہ کی ذات پہ بھروسہ، میرا رب جو فرما دے، میرا رب جو کہہ دے۔ 313 کا لشکر ہے میدان بدر میں، 313، دوسری طرف 1000 سے زیادہ لوگ ہیں،
اور ان 313 میں سے کچھ بچے ہیں، کچھ بوڑھے ہیں، کچھ عورتیں ہیں، کچھ کمزور ہیں، ان کے پاس اسلحہ بھی کوئی نہیں، 6 زر ہیں، 8 تلواریں، 2 گھوڑے، کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اعتقاد کا حال یہ ہے ابھی صبح جنگ ہونی ہے، پتہ نہیں نتیجہ کیا نکلے گا۔ ساری رات حضور نے دعا فرمائی، اور میرے حبیب ایک رات پہلے ہی بخاری شریف کے لفظ یہ ہیں، چھڑی لے کے کھڑے ہو گئے اور میدان میں نشان لگانے لگے۔ یا رسول اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا اپنے اعتماد کامل کا، یقین کامل کا اظہار کر رہا ہوں، کوئی نہ سمجھے کہ ہم کمزور ہیں تو ہمیں شکست ہو جائے گی، کوئی نہ سمجھے ہم تھوڑے ہیں تو ہم یہاں سے ناکام لوٹیں گے۔ میرے حبیب نے چھڑی پکڑی، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میدان بدر میں لکیریں کھینچنے لگے، فرمایا انس گواہ ہو جاؤ یہاں ابو جہل مرے گا، گواہ ہو جاؤ یہاں عتبہ کٹے گا، یہاں شیبہ کٹے گا۔ یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا میرے رب نے وعدہ کر لیا ہے تو مجھے اپنے رب کے وعدے پہ یقین آ گیا ہے، ابھی صبح جنگ ہونی ہے، میرے رب کا وعدہ، تو فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار اب بھی۔ یہ کیا تماشا ہے؟ دعا اللہ سے مانگنا، دوڑنا دنیا کے پیچھے، یقین رب پہ کرنا، نماز کے لیے دکان کو بند نہ کرنا، یہ کیا تماشا ہے؟ کیسے تیرے اوپر سکینہ آئے گا؟ کیسے تیرے اوپر فضل؟ تو اندر سے قائم ہی نہیں ہوا، تو ابھی تک کھڑا ہی نہیں ہوا، تو یقین کامل تو پیدا کر، تو اعتماد تو پیدا کر۔ حضرت سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا کافروں نے اغوا کر لیا ہے، حضور گھر میں کھانے کو پہلے کچھ نہیں تھا، بیٹا واحد کمانے والا تھا وہ بھی کافروں کی قید میں ہے، حضور کیا کروں؟ اس کی ماں بڑی پریشان ہے، اس نے مجھے بھیجا ہے۔ گویا مطلب یہ تھا کہ یا رسول اللہ فوجوں کو دوڑائیے، صحابہ سے کہیے میرا بیٹا ڈھونڈ کے لائیں۔ میرے حبیب نے کیا فرمایا؟ فرمایا 3 باتیں کر، ایک اپنے رب پہ بھروسہ کر جا، اپنے رب پہ بھروسہ۔ کتنی بڑی مصیبت ہے، جوان بیٹا قید میں، بھوک افلاس کے ڈیرے، ماں باپ بوڑھے، گھر میں تنہا۔ رسول پاک نے فرمایا اللہ پہ بھروسہ کر جا اور صبر کر، اور جا کے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا وظیفہ پڑھ۔ صحابی نے نہیں کہا یا رسول اللہ مسلوں سے پیٹ نہیں بھرتا، مسجد میں بیٹھنے سے روزی نہیں آتی، حضور آپ فوجیں دوڑائیے، میرا بیٹا تلاش کروائیے، توکل کر جا، صبر کر جا، لا حول پڑھ۔ صحابی کہتے ہیں وظیفہ لیا، گھر آ گیا، بیوی کو آ کے بتلایا، اندر سے دروازے کی کنڈی لگا لی، توکل بھی کر لیا، صبر بھی کر لیا، تسبیحاں پکڑ لی، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کے وظیفے جاری ہونے لگے۔ فرماتے ہیں ابھی پورا 100 نہیں پڑا تھا، دروازے پہ دستک شروع ہو گئی، ابھی پورا 100 وظیفے سے نہیں آیا یہ بیٹا، یہ یقین کامل سے آیا ہے، یہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ، پورا 100 نہیں پڑا تھا، دروازے پہ دستک ہوئی، بوڑھے باپ نے اٹھ کے دروازہ کھولا، جوان بیٹا دروازے پہ کھڑا ہے، کہنے لگا ابا جی میں آزاد بھی ہو گیا ہوں، اور یہ ذرا میرے پیچھے دیکھیے گا 300 بکریاں بھی ساتھ لے کے آیا ہوں، میں آپ کی غریبی کا بندوبست بھی۔ باپ کہنے لگا 300 بکریاں تیرے ہاتھ کیسے لگی؟ کہا ابا جی پتہ کوئی نہیں چلا، مجھے مدینے کے فلاں محلے میں قید کیا گیا تھا، میں قید تھا، میرے ہاتھ اور پیر بندھے ہوئے تھے، ابھی تھوڑی دیر پہلے جتنے ہی میرے محافظ تھے، دشمن تھے، پہرے دار تھے، سارے ہی سو گئے، میں نے ذرا حرکت دی تو زنجیریں ٹوٹ گئیں، انہیں سویا ہوا دیکھا تو اسی حویلی میں 300 بکریاں بھی تھیں، ان کو ہانکتا رہا، تھوڑا تھوڑا پیچھے مڑ کے بھی دیکھتا رہا، کوئی میرے پیچھے نہیں آیا، 300 بکریوں سمیت آیا ہوں، کوئی شخص میرے پیچھے نہیں آیا۔ حضرت عوف بن مالک کہنے لگے بکریوں کی بات تو بعد میں کریں گے، تجھ سے احوال تو پہلے پوچھیں گے، چل چل کے اس نبی کا شکریہ تو ادا کر آئے جس کی برکت سے اللہ نے یہ عزت عطا فرمائی ہے، اور چل حضور سے پوچھ بھی آئے یا رسول اللہ بکریوں کا کیا کرنا ہے؟ واہ اے میرے حبیب کیا نظر عنایت ہے اور کیا یقین کامل کا درس دیا ہے۔ جیسے ہی حضرت عوف بن مالک پہنچے، اللہ کے حبیب نے مسکرا کے فرمایا بیٹے کی رہائی مبارک ہو، اور تو نے توکل بڑا اعلیٰ کیا تھا، اپنے رب پہ تیرا بھروسہ بڑا کامل تھا، بیٹا تیری خواہش سے دیا ہے،
اور 300 بکریاں تیرے یقین کامل کی برکت سے اللہ نے عطا فرما دی. تیرا یقین بڑا کامل تھا، تیرا اعتقاد بڑا مضبوط تھا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ بڑا مضبوط تھا. میرے عزیزو، یہ یقین کامل، اعتماد، اپنے رب پہ بھروسہ، رسول اللہ کی زبان اطہر پہ بھروسہ، آج اس بھروسے کی ہی تو کمی ہے. میں سنتا ہوں، غور کرتا ہوں اکثر کہ ہمیں معلوم ہے نا کہ میں صرف جا کے بیٹھ ہی جاؤں گا دکان پہ، کوئی کام نہ کروں، بیمار ہوں، پریشان ہوں، کوئی مسئلہ، کوئی کام، بیٹھ ہی جاؤں گا، چلو لڑکے کام کرتے رہیں گے، جتنی مرضی طبیعت لیل ہو، پہنچ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں. لیکن اگر میرا رب کہے کہ تم آ کے 5 نمازیں مسجد میں پڑھ، میں تیری روزی میں برکت کر دوں گا، اب وہ یقین کامل نہیں، وہ اعتماد نہیں، مسلمان کا وہ بھروسہ. حضرت بایزید بسطامی سلطان العارفین، حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ، میری بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ لوگ جاگ رہے ہیں؟ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، 1 سال میرا دل کیا کہ یہاں تو سارے مرید ہیں، ہاتھ چومنے والے ہیں، کسی ایسی جگہ جا کے بیٹھتا ہوں، 1 مہینہ اعتکاف کرتا ہوں کہ جہاں کوئی مجھے جاننے والا نہ ہو، میں جی بھر کے اپنے رب کی عبادت تو کر لوں. اٹھ بلیا چل اوتھے وسیے جتھے وس دے سارے انے، اٹھ بلیا چل اوتھے وسیے جتھے وس دے سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے تے نہ کوئی سانو مننے، چلو وہاں چلتے ہیں، کوئی جاننے والا. جی بھر کے رب فرماتے نکل گیا بستام سے دور، ایک گاؤں کی ایک سادی سی مسجد، جا کے ڈیرا لگا لیا، وہاں رمضان کا مہینہ اعتکاف کرنا. فرماتے ہیں جو نمازی آتا کہتا بابا جی روٹی کہاں سے کھاتے ہو، روٹی کہاں سے آتی ہے، سحری کون دیتا ہے، افطاری کون دیتا ہے؟ میں نے کہا کہ میرا رب انتظام کرنے والا ہے، اس کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہوں تو وہ مجھے سحری بھی بھیجتا ہے، افطاری بھی بھیجتا ہے. پتھر میں کیڑے کو دے سکتا ہے تو بایزید تو جاندار آدمی ہے، بایزید تو پورا انسان ہے، وہ تو تکریم کا عزت اور وقار لے کے دنیا میں آیا. فرماتے ہیں لیکن نمازی باز نہ آتے، ہر روز کوئی نہ کوئی مجھے کھڑا کہا بابا جی روٹی کہاں سے آتی ہے، سارے ہی بار بار پوچھتے، بار بار. فرماتے ہیں 4 دن میں رہا، میں تھک گیا جواب دے دے کے، بالآخر میں نے 11 دینار مسجد کی اور ساتھ جو مسجد کے پڑوسی تھے وہ یہودی تھے، ان کو 11 دینار دیے. میں نے کہا 2 روٹیاں سحری کی، 2 افطاری کی، مجھے بھیج دینا. فرماتے ہیں وہ مجھے روٹی بھیجنے لگے. اب میں نے مسجد میں اعلان کیا کوئی شخص مجھ سے سوال نہ کرے روٹی کہاں سے آتی ہے. یہ 7 یہودی ہیں، انہوں نے وعدہ کر لیا 2 روٹیاں صبح بھیجیں گے، 2 روٹیاں شام بھیجیں گے. حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں لوگوں نے مجھ سے پوچھنا چھوڑ دیا. پہلے جب میں اللہ کا نام لیتا تھا اللہ دے گا تو کہتے تھے جی وہ کیسے دے گا، کس طرح آئے گا، طریقہ کیا ہوگا، روز پوچھتے تھے. جب میں نے کہا یہودی دیں گے تو خاموش ہو گئے. فرمایا 9 دن رہا اور میں نے اپنا کپڑا اٹھایا، میں نے کہا کہ میں جا رہا ہوں، تم لوگ رہنے کے قابل نہیں ہو، ملنے کے قابل نہیں ہو، تم کیسے نمازی ہو جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. کہا تم کیسے لوگ ہو، سجدہ رب پہ کرتے ہو، رب کو کرتے ہو، اور واللہ خیر الرازقین، اللہ کے رزق دینے پر تمہیں اعتماد نہیں. میں 9 دن چلاتا رہا کہ رب روٹی دے گا، تم مانتے نہیں تھے. یہودیوں کا نام لیا ہے تو تم نے فٹافٹ مان لیا ہے، اب پوچھنا چھوڑ گئے ہو. تمہیں یہودیوں پر اعتماد ہے، اللہ کے دینے پر اعتماد نہیں. دوبارہ کلمہ پڑھو سارے اور دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا، اس کے رازق ہونے کا اعلان کرو. تم یہودیوں پہ اعتماد کرتے ہو، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی. مجھے بتا تو صحیح بھلا اور کافری کیا ہے. اور اقبال کہتے ہیں عجیب حال ہے اس قوم کا کہ بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، بت چھپائے ہیں دنیا کے، بت چھپا، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، پر مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. تو بھروسہ کر اللہ کی ذات پہ، تو بھروسہ کر مصطفیٰ کے فرمان پہ، تو یقین کامل پیدا کر. تیرا بھروسہ مضبوط ہونا چاہیے، تیرا اعتقاد مضبوط ہونا چاہیے. پھر دیکھ اللہ اجر عملوں پہ نہیں دیتا، نیتوں، ارادوں اور عقیدوں پر اجر عطا فرماتا ہے. اپنی نیت کو ٹٹول، اپنے عقیدے کو پرکھ، اپنے یقین کامل کا جائزہ لے. حضرت سیدنا سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نبی کریم علیہ السلام کو معاذ اللہ گرفتار کرنے گئے تو اللہ کے حبیب کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. ہجرت کے سفر میں گرفتار کرنے گئے, کلمہ پڑھا, کہا یا رسول اللہ مجھے امان لکھ دے. حضور نے فرمایا تجھے امان بھی لکھتا ہوں اور تجھے ایک تحفہ بھی دیتا ہوں. تو اس وقت تک دنیا سے جائے گا نہیں جب تک کسرا کے کنگن تیرے ہاتھ نہیں آ جاتے. کسرا کے کنگن تیرے ہاتھ آئیں گے تب تو دنیا سے جائے گا. کسرا کے کنگن تجھے ملیں گے. ابھی کب جا کے وہ علاقہ فتح ہوگا, کب اس بادشاہ کے کنگن آئیں گے. حضرت فاروق اعظم کا زمانہ ہے, مدائن میں جنگ ہو رہی ہے. یہودی ایک قلعے کے اندر بند ہو گئے, بہت بڑا دروازہ اندر سے بند کر لیا. اب کون اندر جائے, جا کے دروازہ کھولے, یہودی نکلے, ان سے جنگ ہو. حضرت سراقہ بن مالک صحابہ سے کہنے لگے وہ جو تم نے منجنیق بنا رکھی ہے نا, جس میں تم پتھر رکھ کے اندر گولہ باری کرتے ہو, مجھے اس کے اندر ڈالو اور ڈال کے اندر پھینکو, میں اندر سے جا کے دروازہ کھولتا ہوں. لوگ کہنے لگے سراقہ منجنیق میں رکھ کے پھینکیں گے تو بچے گا تو دروازہ کھولے گا نا, تیرا تو سارا وجود خود ٹوٹ جائے گا, تو کیسے دروازہ کھولے گا. کہنے لگے تم مجھے رکھو اور مجھے پھینکو, میں نہیں مروں گا, میرا مرنے کا وقت آیا ہی نہیں, میں مار ہی نہیں سکتا, تم مجھے پھینکو مجھے کچھ نہیں ہوگا. لوگ کہنے لگے عجیب آدمی ہے, منجنیق میں رکھ کے اتنی دور کھینچ کے پھر تجھے جس طرح غلیل میں ڈال کے پھینکا کرتے اس طرح تجھے ڈالیں گے, بچے گا کیسا, کیسے بچے گا. کہنے لگے میں نہیں مروں گا, مجھے میرے مصطفیٰ نے کہا تھا پہلے کسرا کے کنگن آئیں گے, ابھی تک کنگن نہیں آئے. سورج اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے, چاند جگہ چھوڑ سکتا ہے, زمین ٹوٹ سکتی ہے, لیکن محمد کے لبوں سے جو جملے نکلے ہیں وہ بدل نہیں سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا پہلے کنگن آئیں گے. ساڈے نبی دی زبان, ساڈے واسطے قرآن, رسول اللہ نے فرما دیا ہے جب تک کنگن آتے نہیں تب تک سراقہ جا سکتا ممکن ہی نہیں ہے. فرمایا تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے کہ سراقہ مر جائے گا, میں نہیں مروں گا. صحابہ کہتے ہیں منجنیق میں ڈالا بھی, پھینکا بھی, دروازہ کھولا بھی. لوگ کہنے لگے سراقہ کیا بات ہے, تو بچ گیا ہے. کہنے لگے میری نہیں, کیا بات, کیا بات اس کی ہے جس نے کہا تھا پہلے کنگن آئیں گے پھر تو جائے گا. اس کی کیا بات جو کہہ گیا تھا. درود اس ذات پہ اور سلام ان صحابہ کو جن کا یقین اتنا کامل ہے, اعتماد اتنا پختہ ہے ہر چیز. اور یہ تو بڑی دور کی بات ہے, آج کی بات بتلاتا ہوں, ابھی کل کی بات, ابھی 90 سال پہلے کی بات بتلاتا ہوں. آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. سیدی اعلی حضرت فاضل و محدث بریلوی امام عاشقاں حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ حج کرنے جا رہے ہیں. بحری جہاز میں بیٹھے, طوفان آ گیا, تھپیڑے آنے لگے, لہریں کشتی سے ٹکرانے لگی, لوگ رونے لگے, کلمے پڑھنے لگے. اعلی حضرت ٹیک لگا کے بیٹھے, تسبیح رول رہے. لوگ کہنے لگے مولوی صاحب آپ بھی کچھ پڑھیے. فرمانے لگے تم سارے نادان ہو, ذکر کرنا چاہیے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اس کشتی کو کچھ نہیں ہونے والا, یہ کشتی منزل تک جائے گی, یہ کنارے لگے گی. کہنے لگے دیکھو یہ کیسا آدمی ہے, ہم رو رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں, پریشان ہیں, اور یہ کرامت کا اظہار کر رہا ہے. اعلیٰ حضرت تسبیح رولتے جا رہے ہیں. لوگ بار بار کہتے اور غصے سے دیکھتے کہ یہ شخص کتنے اطمینان میں ہے, ہمارا ساتھ ہی نہیں دیتا. وہ تسبیح رولے جا رہے. آپ کی والدہ بھی تھی, کہنے لگی بیٹا تو ان لوگوں کو کوئی وظیفہ بتا, پڑھا لکھا ہے. اور فرمانے لگے اللہ کا ذکر کوئی بھی کر لے لیکن طوفان تھم جائے گا, کشتی نہیں ڈوبے گی. لوگ بڑے پریشان. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کو گھورتا ہے, کوئی تاڑتا ہے, کوئی کچھ کرتا ہے. 4 گھنٹے گزرے, طوفان سارا ہی تھم گیا, کشتی کنارے کے قریب. اب جو گھورنے والے تھے وہ پیار کرنے لگے, جو تاڑنے والے تھے وہ ہاتھ چوم. حضرت جی آپ کی کرامت ہے, آپ کی برکت سے جہاز نہیں ڈوبا. فرمانے لگے میری کرامت نہیں, میرا یقین کامل ہے. میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب سواری پہ بیٹھو, کشتی پہ بیٹھو تو دعا پڑھ لیا کرو, کبھی تمہاری سواری کا نقصان نہیں ہوگا, کبھی تمہاری کشتی نہیں ڈوبے گی. فرمایا جب میں نے جہاز میں قدم رکھا تھا تو دعا پڑھ لی تھی. مجھے اپنے ہونے کا اتنا اعتماد نہیں جتنا محمد کی زبان پر اعتماد ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملوں پر جتنا اعتماد. حضور نے فرما دیا تھا یہ کشتی ڈوب ہی نہیں سکتی تھی, یہ کنارے جائے گی. مجھے حدیث مصطفیٰ پر اعتماد تھا. عزیزو
وہ اعتماد ہی کی تو آج ضرورت ہے، اس یقین کامل ہی کی تو آج ضرورت ہے۔ کافر پوچھتا ہے نماز کی اتنی ہی برکتیں ہیں تو تم کیوں نہیں مسجدوں میں آتے؟ کافر پوچھتا ہے تمہارا شعار اسلام اگر اتنا ہی باعث برکت ہے تو تم لوگ کیوں نہیں اپناتے؟ اگر تمہارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں اتنا ہی حسن اور جاذبیت ہے تو تم کیوں دین سے دور ہو؟ میرے عزیزو، اس نے ایسا رس گھولا ہے، اس نے اندر ہی اندر سے ایسا چکر چلایا ہے میڈیا کے زور پہ، اس قدر زیادہ اس نے ہماری روحانیت کو بدلا ہے کہ وہ یقین کامل، وہ اعتماد، وہ خلوص، وہ اللہ رسول کے فرمان پر ہمارا کامل بھروسہ اور رخصت ہوتا چلا جا رہا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بیمار ہو گئے، شدید علیل ہیں، طبیعت مبارک ناساز ہے، اس قدر کمزوری۔ جناب صدیق اکبر کا زمانہ ہے، حضرت فضالہ بن ابی فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیمارداری کرنے گئے، پہنچے، ان کا چہرہ دیکھا جناب علی کا، کھلے ہوئے آدمی کا چہرہ بظاہر مرجھایا لگ رہا ہے، بڑے طاقتور شخص کے وجود میں بڑی نکاہت نظر آ رہی۔ حضرت فضالہ بڑے عقیدت مند تھے، بڑے پیار والے تھے، صحابہ اور اہل بیت سے بڑی محبت کرتے تھے، رسول اللہ کے صحابی تھے، حضور کی نسبتوں کا پاس اور لحاظ کرنے والے تھے۔ کہنے لگے علی اللہ کرے آپ کو کچھ نہ ہو، میں آپ کی جگہ مر جاؤں، میری جان چلی جائے، آپ بچ جائیں۔ حضرت علی المرتضیٰ اٹھے، کہنے لگے حسن ذرا مجھے اٹھا کے بٹھا دو۔ حضرت امام حسن نے اٹھایا، بٹھا دیا، فرمایا فضالہ آرام سے اپنے گھر جا، علی نہیں مرے گا، علی کو کچھ نہیں ہونے والا، علی ابھی بڑے سال جیے گا۔ کہا آپ اس قدر کمزور ہیں کہ خود بخود اٹھا نہیں جا رہا۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے سہارا دے کے بٹھایا اور آپ فرماتے ہیں بڑے سال جیوں گا۔ فرمایا میرے نبی پاک نے فرمایا تھا علی تو پہلے امیر بنے گا، پھر تیری داڑھی لہو سے بھری جائے گی، پھر تو دنیا سے جائے گا، نہ ابھی عمارت آئی ہے، نہ ابھی داڑھی میری خون سے بھری گئی ہے، جب تک یہ دونوں کام ہو نہیں جاتے علی دنیا سے جانے والا ہے ہی نہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام کے فرمان پر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جملوں پر اس قدر اعتماد ہے کہ کبھی بھی تم لوگ میرے اس نظریے اور میرے اس بات سے تم کبھی بھی مجھے تم سمجھا نہیں سکتے، میں بالکل ڈٹ گیا ہوں، کچھ بھی ہونے والا نہیں۔ حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چند دنوں کے بعد جناب علی کے جملوں کی میں نے تعبیر دیکھی اور اس تھیوری کا میں نے پریکٹیکل دیکھا۔ جب جناب علی میرے گھر آئے، دروازے پہ دستک دی، کہنے لگے چل جناب ابو بکر نے جہاد کا اعلان کیا ہے، مسلمہ کے خلاف لڑنے جا رہا ہے۔ فرمایا اٹھ، میں نے بھی تلوار تھام لی ہے، دیکھ میرے نبی کی زبان کا صدقہ اللہ نے مجھے طاقت بھی عطا فرمائی ہے اور پھر سے قوتوں کو اکٹھا۔ ستا اٹھ کے کوئی نہیں خوش ہوتا، بڑے ستے جگا کے میں ویکھیا اوے کتے جیا نہیں کوئی وفادار ڈٹھا، تے ٹکر سکا بھی پا کے ویکھ آئے۔